نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ 2 سال قبل مذاکرات کا جو ڈھونگ رچایا گیا تھا تو ٹی ٹی پی کے لوگ کابل میں عملی طور پر ان مذاکرات میں شریک تھے۔ اب یہ فیصلہ افغان طالبان کو کرنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہمارے حوالے کرنا ہے یا ان کے خلاف خود کارروائی کرنی ہے۔ یہ بات قابل برداشت نہیں کہ افغان سرزمین سے ہمارے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور افغان طالبان تماشا دیکھتے رہیں۔ بلا شبہ نگران وزیر اعظم نے جس واضح اور دو ٹوک موقف کا اظہار کیا ہے وہ نہ صرف درست ہے بلکہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی خواہش کا بھی اظہار ہے۔ دراصل افغانستان عبوری حکومت کے دوحہ معاہدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان مذاکرات میں افغان طالبان کی قیادت موجود تھی۔ دوحہ معاہدے میں افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے ساتھ ساتھ القاعدہ سمیت دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان سرزمین پر کام کرنے کی اجازت نہ دینے کا عہد بھی شامل ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان کی عبوری حکومت کے فیصلہ سازوں کا افغانستان میں موجود دہشت گردوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا پھر ان کے پاس اتنی عسکری قوت نہیں کہ دہشت گردوں کو کچل سکیں؟ اگر یہ دو پہلو نہیں ہے تو اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ القاعدہ، داعش، خراسان، ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک متعدد چھوٹے بڑے گروپس کے دہشت گردوں نے جو کارروائیاں پاکستان میں شروع کی ہیں، ان کے لنکس افغانستان میں موجود مراکز سے ملتے ہیں۔ افغانستان حکومت کے ذمہ داران اس حوالے سے جو موقف اختیار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ انہیں حقائق کا علم ہے۔ اس کے باوجود اگر طالبان حکومت اپنے ملک کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ افغان عبوری حکومت ٹی ٹی پی کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم رکھا جائے۔ پاکستان امن، مصالحت، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھتے ہوئے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان نے دوحہ مذاکرات سے لے کر افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام، اسے تسلیم کرانے، سلامتی کونسل میں اس کے حق میں راہ ہموار کرنے میں گرمجوشی کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ امریکہ میں اس کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے لیے بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود افغان حکومت فیصلہ ساز، دانستہ یا نادانستہ، ظاہر شاہ اور سردار داؤد کے دور کی سوچ پر عمل پیرا ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ آخر افغان سرحد پاکستان کے لیے محفوظ کیوں نہیں؟ کیا افغان حکومت اپنی خدمات ہر اس ریاست یا گروہ کے لیے پیش کریں گے جو انہیں مالی معاونت فراہم کریں گے؟ کیا افغانستان کے اقتدار پر قابض گروپوں کی مالی مفادات اس قدر گہرے ہیں کہ انہیں ایسا نظام قبول نہیں جو افغانستان کی عبوری حکومت میں شامل طاقتور طبقے کو جوابدہی کے اصول پر قائم ہو؟ بظاہر افغان حکومت کی جانب سے اپنائے گئے طرز عمل سے اس مفروضے کو خاصی طاقت مل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کارروائی کرنے والے دہشت گردوں کے پاس جدید ترین جنگی ہتھیاروں، جن میں تاریکی میں دیکھنے والے آلات بھی شامل ہیں۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جب بھی پاکستان نے پاک افغان سرحد حفاظتی اقدامات بہتر بنانے شروع کیے، اسمگلنگ اور غیر قانونی آمد و رفت روکنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان حملوں میں پاک فوج کی چوکیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابتدا میں افغان عبوری حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے خود کو لاتعلق ظاہر کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ایسے حملوں کو روک تھام کی یقین دہانی کراتی رہی، لیکن گزشتہ چند ماہ سے افغان حکومت نے لفظی تکلف بھی ختم کر دیا ہے اور ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جیسے سارا قصور پاکستان کا ہے، حالانکہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں اور آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ ان کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی سرگرمیوں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کے جرم میں کئی ایسے افراد پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر تھے۔ آج بھی پاکستان میں متحرک دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے پاس امریکی فوج کے کابل میں چھوڑے ہوئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ افغان حکومت نے کبھی یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے پاس دنیا کے مہنگے ترین ہتھیار کیسے آئے ہیں۔ افغان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز، زہریلا اور انتہائی تکلیف دہ تبصرے جاری کیے ہوئے ہیں۔ پاکستانی کرنسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاکستان کو دھمکی آمیز پیغام دیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا طرز عمل سب پر آیا ہے صرف اس لیے کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد کی نگرانی سخت کر دی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں غیر قانونی کاروباری سرگرمیاں اور اسمگلنگ کو سختی سے روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے مراد یافتہ طبقے کے حصہ اپنے ہی ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کے وسائل ہضم کر کے امیر ہوا ہے، اعلیٰ عہدوں پر تنخواہیں اور مراعات دیتا ہے، اس کے باوجود پاکستانی عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہا۔ اب پاکستان میں معیشت کی بحالی کے لیے حالیہ فیصلوں کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے علاوہ افغان ٹریڈ معاہدوں کے تحت افغانستان سے اسمگل ہو کر واپس پاکستان آنے والے اس غیر ملکی سامان کو بھی روکا جائے جو افغان تاجر کراچی بندرگاہ سے افغانستان منتقل کرنے کے بعد واپس پاکستان بھیج کر
پاکستان کے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کئی ماہ سے شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے مسلسل بھاری جانی و مالی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ افغانستان کے فیصلہ ساز اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اسے خود حل کرے۔ ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کی وجہ سے دونوں ہمسائے ممالک کے عوامی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے بلا روک ٹوک پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، قتل عام کرنے کے بعد افغانستان چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا افغان حکومت اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ یہ ریاستی معاملات ہیں و معاہدات ہیں۔ ریاستوں کے فیصلے جرگے یا پنچایت کے اصولوں کے تحت طے نہیں پاتے۔ در حقیقت افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پاکستان میں سسٹم کو یرغمال بنائے ہوئے بااثر طبقات اس حوالے سے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ یہ خبر پھیلائی گئی ہے کہ افغان طالبان کے امیر نے پاکستان کے خلاف حملوں سے منع کرتے ہوئے ایک حکم نامہ جاری کیا، لیکن یہ حکم نامہ کہاں ہے؟ اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس طرح پاکستان اپنے ملک میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کے لیے سنجیدگی سے اقدام اٹھا رہا ہے۔ اصولی طور پر اب طالبان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین پر بھی مقیم ٹی ٹی پی کے کارندوں کو پاکستان کے حوالے کرے۔ افغان حکومت ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایسا ارادہ نظر آتا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس پر نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ سیکیورٹی ادارے بھی نالاں ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو اس سے دونوں برادر ممالک کے باہمی تعلقات میں بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کابل حکومت کو جتنا جلد ہمسایہ ممالک سے تعلقات کی اہمیت کا احساس ہوگا، اتنا ہی دونوں ملکوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ افغان حکمران جن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن دنیا میں یک طرفہ پالیسی اختیار کرنے کے نتائج کبھی بہتر نہیں نکلتے۔